وہ نان ڈیولپمنٹ ہے. نان ڈیولپمنٹ چونکہ یہ لوگ تھوڑے سے نئے نئے آئے ہیں, پتہ نہیں ہے ان کو, میں بتاتا چلوں. نان ڈیولپمنٹ تنخواہیں ہوتی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, ان کی تنخواہیں. آپریٹنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں کہ جو ہسپتال ہیں ان کو چلانے کے لیے. جو باقی اماؤنٹ ہے وہ سندھ حکومت نے کچھ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی اسٹیبلش کی, کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرام کے تحت کام کیا, کچھ پرائیویٹ اداروں کو گرانٹ دی تاکہ سرکار سندھ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر سندھ کی عوام کی خدمت کر سکیں. اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مثال پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسٹیبلش کی ہے, اس کو صرف اس کے موترف ہم نہیں ہیں, دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور اکانومسٹ میگزین نے جب ایشیا کے تمام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرامز کو ایویلویٹ کیا تھا تو صوبہ سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام, آپ کے سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام ایشیا کا چھٹا بہترین پروگرام اکانومسٹ ادارے نے ڈکلیئر کیا تھا. پاکستان سے آگے, کئی ایشیا کے ممالک سے آگے. ایک صوبہ ہے سندھ چھوٹا سا, وی ور اہیڈ آف پاکستان. یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت نے کام کیا کیا. جن اداروں کو ہم گرانٹ دیتے ہیں, جن اداروں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں, میں ان کی تفصیلات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. NICVD, میں اس کی خدمات ابھی آگے آپ کو شیئر کروں گا. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس, 7 انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز, SIUT, PPHI, فاطمیت فاؤنڈیشن, NIBD, انڈس ہاسپٹل, تھر فاؤنڈیشن, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن, NIBD, LRBT, لیپریسی سینٹر, IHS, جیکب واد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس, ہیلتھ کیئر کمیشن. اور جو سندھ کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز چل رہی ہیں 5, ان کو بھی ایک سبسٹینشیل گرانٹ تقریباً 5 ارب روپے کی دی جاتی ہے, جس کے اندر کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی بھی ہے, کراچی کی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے, شہید بے نظیر آباد کی یونیورسٹی ہے, لاڑکانہ کی ہے, حیدرآباد کی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے اخراجات کہاں ہو رہے ہیں, کس طریقے سے ہو رہے ہیں, اور ان اخراجات کے جو ثمرات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. چونکہ کل بڑے بلو دا بیلٹ الزامات کچھ ڈاکٹرز کے لیے لگائے ہیں, وہ ڈاکٹرز جو کہ ان مشکل حالات میں ہماری خدمت کر رہے ہیں, ہماری مدد کر رہے ہیں, آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں, میرے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس وقت پہ, اس مشکل وقت میں ہم ان کو سلوٹ کریں, ہم ان کو اپریشیٹ کریں, ان کا ہاتھ تھامیں, الزامات لگا رہے ہیں. کیا سندھ کی عوام کو نہیں پتا کہ ان اداروں میں کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا سندھ کی عوام کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے سندھ کا بچہ ہر گھر الحمدللہ ان اداروں سے مستفید ہوتا ہے؟ میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا NICVD سے. اور NICVD اس کے بڑا اہم ہے کہ یہ جو چیمپئن ہمارے 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف, NFC کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ میں ان کو جواب دینا چاہوں گا. NICVD 2011 میں سندھ حکومت کو ڈیوالو ہوا, اور اس وقت NICVD صرف کراچی شہر میں رفیق شہیدی روڈ پر تھا, اور کل بجٹ NICVD کا 700 ملین روپے تھا. 700 ملین روپے. 2011 میں جب اس کا کنٹرول مینجمنٹ سندھ حکومت کو منتقل ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ویژن تھا, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ اس NICVD کو مجھے سندھ کے کونے کونے میں لے کے جانا چاہتا. چنانچہ ایک ایکسپینشن کا سفر سٹارٹ ہوا, ایک ترقی کا سفر سٹارٹ ہوا, اور NICVD کراچی شہر سے نکل کے حیدرآباد گیا, ٹنڈو محمد خان گیا, تھر پارکر گیا, 7 گیا, خیرپور گیا, لاڑکانہ گیا, سکھر گیا. اور ان تمام جو ہم نے سیٹلائٹ سینٹر اسٹیبلش کیے, ہم نے اس کا بجٹ جو کہ 700 ملین 70 کروڑ روپے تھا, وہ آج آپ کی سندھ حکومت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً 11 ارب روپے NICVD کے اوپر خرچ کر رہی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت NICVD سے تقریباً 70,12,233 افراد ہیں جو کہ مستفید ہوئے ہیں.
جن کا مفت علاج 70 لاکھ سے اوپر افراد کا مفت علاج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے NICVD کے ذریعے کیا ہے. اور جو اہم بات ہے کہ یہ علاج صرف سندھ میں بسنے والوں کا نہیں ہوا ہے, سارے پاکستان سے ہمارے پاکستانی بھائی بہن آتے ہیں ان ادارے میں, اس ادارے میں, ان سیٹلائٹ سینٹرز میں, اور ان کا مفت طبی علاج کیا جاتا ہے. یہ کارڈیک کیئر کی مثال آپ کو پاکستان کے کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتی. ان چیمپئن سے پوچھے کہ KP میں 7 سال سے حکومت میں ہو, کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیجئے جہاں پہ ٹنڈو محمد خان کا رہائشی, تھر پارکر کا رہائشی پشاور ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا ہو اور اس کا مفت علاج ہو رہا ہو, اس کوالٹی کا مفت علاج ہو رہا ہو. اور اس کی پذیرائی میں نہیں کرتا ہوں, سندھ حکومت نہیں کرتی ہے, ساری دنیا کر رہی ہے کہ NICVD نے مثال قائم کی ہے. NICVD کس کا ادارہ ہے؟ سندھ حکومت کا ادارہ ہے, سندھ کی عوام کا ادارہ ہے جو کہ سارے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آئی. خیرپور ضلع کے اندر چھوٹی سی تحصیل ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پر 3 امپورٹنٹ ایریاز میں ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے, کڈنی, لیور, کارنیا. چھوٹا سا تحصیل ہے, چھوٹی سی, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس. شاید یہ لوگ کبھی گئے بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ. وہاں پر 3 شعبوں کے اندر مفت ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ایز وی اسپیک آج کی تاریخ تک 196 ایسے افراد ہیں, 196 جن کا مفت لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں مفت ہوا ہے. 196. 79 ایسے افراد ہیں جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے مفت. کارنیا کا 103 افراد کا مفت ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. کس نے کیا یہ؟ سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے. یہ کہتے ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم NFC, یہ اس کے ثمرات ہیں. یہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا. اور اس کی ایک اور میں بڑی اہم مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 196 جو نمبر میں نے آپ کو کوٹ کیا لیور ٹرانسپلانٹ کا, اس میں صرف 112 افراد ہیں جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, 48 افراد ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے, 48. 31 افراد ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم سے صوبائیت کی بو آتی ہے. وزیر خارجہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی تھی, اب صوبے کی بات کرتی ہے. یہ ادارہ سندھ حکومت چلاتی ہے لیکن الحمدللہ خدمت سارے پاکستان کی کر رہے. پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, ان ناقدین کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی. ہمیشہ منفی بات کریں گے, ہمیشہ نیگیٹو بات کریں گے, کبھی کوئی اچھائی کی بات, اچھائی کی توقع آپ ان سے نہیں کر سکتے. ہم کینسر کے لوگ بڑے ماشاءاللہ اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے تھے. میں کینسر کے حوالے سے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ریڈیولوجی سینٹر کے نام سے, جہاں پر سائبر نائف فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی. مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ دنیا بھر میں یہ سائبر نائف کی فیسلٹی ایک پیشنٹ پہ 50,000 سے 90,000 $US لاگت آتی ہے. ایک پیشنٹ پہ 50,000 سے 90,000 $US ایک پیشنٹ پر خرچہ آتا ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سائبر نائف فیسلٹی دنیا کا واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جہاں پر یہ علاج مفت لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. مفت, ایک پیسہ. جن ہسپتالوں کی یہ لوگ بات کرتے ہیں وہاں پیسے چارج کیے جاتے ہیں. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں, میں آپ کو تفصیلات دے رہا ہوں کہ مفت اتنا مہنگا علاج کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے وہ؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میکنزم میں 50% سندھ حکومت ڈالتی ہے, 50% پرائیویٹ سیکٹر ڈالتا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ڈیلی 20 سے 24 پیشنٹس ہیں جو کہ اس فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں. تقریباً 11,117 سیشنز ہیں جو کہ یہاں پر پروفیشنل ڈاکٹرز نے پیشنٹس کے ساتھ کیے ہیں.
اور 2742 پیشنٹس ہیں جو الحمدللہ کمپلیٹ ان کا پروسیس ہو چکا ہے, وہ مستفید ہو چکے ہیں. اگین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فیسلٹی صرف سندھ میں بسنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ سارے پاکستان سے ہمارے بھائی بہن آتے ہیں, سارے پاکستان کے شہری آتے ہیں اور ان کا مفت علاج اس ادارے میں کیا جاتا ہے. 47% جو میں نے آپ کو فگر کوٹ کیا, اس میں 47% جو افراد ہیں ان کا تعلق صوبہ سندھ سے, 30% افراد ہیں جن کا تعلق پنجاب سے. کوئی ایک مجھے ایسا ادارہ آپ بتا دیجئے خیبر پختونخوا میں جہاں 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں, سو کالڈ فرشتے, ایک ادارہ بتا دیجئے مجھے خیبر پختونخوا میں, ایک ادارہ بتا دیجئے مجھے پنجاب میں جو کس طرح کا کام کر رہا ہو. لیکن نہیں, منفی چیز کریں گے. 135 شہر سے افراد ہیں جو کہ اس فیسلٹی سے مستفید ہوئے ہیں, اور 12 ممالک سے افراد پاکستانی ہمارے بھائی جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں وہ بھی آ کے اس فیسلٹی سے مستفید ہوئے ہیں. سارا ریکارڈ ہے, آپ کہیں گے تو تمام چیزیں آپ کو نیم بائی نیم, پرسن ٹو پرسن شیئر کی جا سکتی ہیں. لیکن جن لوگوں کا کام منفی پروپیگنڈا کرنا ہے, جن لوگوں کا کام ڈیلی بیسس پر کوئی منفی بات کرنا ہے, تنقید کرنا ہے, ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھوں میں تعصب ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, اور انفارچونیٹلی وہ جو تعصب کے چشمے ہیں, تعصب کی جو اینک ہے, وہ لوگ اتارنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا یہ تمام خدمات جو سندھ حکومت کر رہی ہے. SIUT کو سالانہ تقریباً 6 ارب روپے کی گرانٹ سندھ حکومت دیتی ہے, 6 ارب روپے. ہمیں فخر ہے کہ ہم SIUT کے پارٹنر ہیں. SIUT کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا, لیکن آج الحمدللہ SIUT سکھر میں بھی ہے, SIUT لاڑکانہ میں بھی ہے, SIUT کاٹھور کے اندر بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے, SIUT خیرپور کے اندر بھی ایک فیسلٹی اس کی اسٹیبلش ہوئی ہے. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, ان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ان کو انکریج کر رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. میں بتانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ SIUT کا انکولوجی سینٹر سب کے لیے مثال ہے, سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں وہاں پر. ہمارے ڈائلسس میں صرف 2019 کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں, SIUT میں 8500 پیشنٹ سے پاکستان بھر سے, 8500 8500 پیشنٹس جو کہ SIUT کے ڈائلسس سے مستفید ہوئے. 6188 لوگ ہیں جن کا رینل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے SIUT میں. ہمارا پیٹس ڈپارٹمنٹ جائیے, آپ جا کے دیکھیے SIUT کا, مثال ہے وہ لوگوں کے لیے. صرف پچھلے سال 852 بچے ہیں جن کا ٹرانسپلانٹ وہاں پر ہوا ہے. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. PET-CT سائیکلوٹران فیسلٹی 1000 پیشنٹس ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں پچھلے سال. SIUT میں روبوٹک سرجری چل رہی ہے, بون مارو ٹرانسپلانٹیشن چل رہی ہے, لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. انڈس ہاسپٹل کے خلاف تنقید کی, پرائیویٹ ادارہ ہے, اس کا قصور کیا ہے کہ اسے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹا رہا ہے, اس وقت انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مراد علی شاہ ذرا پیچو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہاں کہ یہ طریقہ کار ہے معاملات کو ڈیل کرنے کا, ہمیں گائیڈ کرے, ایڈوائز کرے, ہماری مدد کرے. یہ قصور ہے کہ آپ تنقید کے نشتر ان لوگوں کو پھیلا دیں. آپ نہیں جانتے اس شہر کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کورنگی میں واقع اس کے ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں, جن کا مفت علاج ہوتا ہے, جس کی زمین سندھ حکومت نے دی تھی. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس کو گرانٹ آج بھی ہم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلا تفریق خدمت ہو رہی ہے. ہزاروں پیشنٹس کو آپ لوگ جانتے ہیں جو کہ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں, ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. میں, میرے پارٹی کا چیئرمین, میرا وزیر اعلیٰ, میری پارٹی کی قیادت بار بار ان لوگوں کو آفر کرتی ہے کہ ان حالات میں, ان مشکل حالات میں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا را
انسانیت کو سوچیں, پاکستان کی عوام کا سوچیں اور بلا تفریق کام کریں. جسٹ بیکاز ہمارے آپ سے اختلافات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام اچھے کاموں کو انڈرمائن کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ منسٹر صاحبہ نظر نہیں آتی. سندھ کا ہیلتھ منسٹر کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہے, کبھی اس نے پریس کانفرنس نہیں کی. سکندر مینرو صاحب تھے, جام مہتاب صاحب تھے, اب ڈاکٹر عذرا پیچو صاحب ہیں. ہمارے ہیلتھ منسٹرز پریس کانفرنس نہیں کرتے, وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ این آئی سی وی ٹی کا کام کر رہے ہیں, وہ گمبٹ کا کام کر رہے ہیں, وہ ایس آئی یو ٹی کا کام کر رہے ہیں, وہ جناح اسپتال کا کام کر رہے ہیں. آپ کے وزراء پریس کانفرنس پر ٹی وی پر آنے پر بلیو کرتے ہیں. ہمارے وزراء, ہیلتھ منسٹر کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہے, اس کا کام کرنا. اور یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں, میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ماضی کے ان ہیلتھ منسٹرز کو جنہوں نے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ویژن کو عمل درآمد کرانے کے لیے, اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے, اور آج الحمدللہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. آخر میں کل وزیر خارجہ نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی جو کہ وفاق کی پارٹی تھی وہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. جس سے وفاق کی خوشبو آتی تھی آج اس سے صوبائیت کی بو آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ تمام ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں اس میں ایک پائی وفاقی حکومت نہیں دیتی, ایک پائی. یہ سندھ حکومت اس کے اخراجات بیئر کرتی ہے. سندھ کی عوام کی امانت ہے جس سے مستفید الحمدللہ سارا پاکستان ہو رہا ہے. صرف سندھ کے پیشنٹ نہیں, بلوچستان, پنجاب, کے پی, کشمیر, گلگت بلتستان, بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی وہ مستفید ہوتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تعصب میں بلیو نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی تھی, پارٹی ہے, اور انشاءاللہ پارٹی رہے گی. آپ سازش کرتے رہیں, جو سازشی عناصر تھے وہ پارٹی میں آئے چلے گئے اپنے مفاد کی خاطر, لیکن پیپلز پارٹی, شہید بھٹو کا نصب العین ہو, شہید بی بی کا نصب العین ہو, آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہو کہ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی, اور آج بھی ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ہاں, تعصب کی بو مجھے وفاقی حکومت سے آتی ہے. چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم پنجاب کا دورہ کرتا ہے, کے پی کا دورہ کرتا ہے, بلوچستان کا دورہ کرتا ہے, لیکن نہیں, صوبہ سندھ وہ نہیں آتا, صوبہ سندھ وہ نہیں آتا. تو شاہ محمود قریشی صاحب ذرا بتائیے کہ تعصب کون کر رہا ہے, تفریق کون کر رہا ہے؟ کیا ہم کم ہیں؟ کیوں نہیں آنا چاہتے آپ یہاں پر؟ کیا یہ آپ کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا یہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملے؟ کل کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ کراچی ہمارا ہے. یہی پرابلم ہے. قریشی صاحب کراچی کی, ملتان کی, میاں والی کی بات نہ کریں, پاکستان کی بات کریں. آپ اپنے بیانات میں تعصب دکھا رہے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. بجائے اس کے آپ ہمارا ہاتھ تھامیں, بجائے اس کے آپ ہمیں سپورٹ کریں, آپ بار بار لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر صحت اس ملک کے وہ بات نہیں کرتے. انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں, لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں, بتائیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے. وزیر خارجہ سے وہ بیان دلوا دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. باقی خرم شیر زمان صاحب نے جو بے بنیاد الزامات لگائے تھے ان کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. اور یہ وہی خرم شیر زمان صاحب ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کے اور اپنی پریس کانفرنس میں کچھ اور غلط الزامات لگائے تھے, جس کے بارے میں اسد عمر صاحب نے خود ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. تو میری ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ پاکستان کا سوچیں اور اپنے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں ان کو سمجھائیں
کہ کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے, یہ کوئی معمولی فلو نہیں ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پچھلے 24 گھنٹے میں 18 اموات صرف صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں, اور ہمارے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ معمولی فلو ہے. خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ کراچی دشمنی ہے. یہ خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں, لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے آپ کے متضاد بیانیے نے ہماری لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو, ہمارے لاک ڈاؤن کے اقدامات کو متاثر کیا, میں سمجھتا ہوں وہ ساری قوم کے سامنے آیا ہو چکا ہے. ایک بار پھر میں سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کو یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے, یہ وقت تنقید کا نہیں ہے, یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے. سندھ حکومت تمام یکجوئی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے, آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. خدا را اپنے ٹائیگرز کو کنٹرول کیجئے, اپنے ٹائیگرز کو روکیے اور مل کر ہمارے ساتھ کام کیجئے. ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے پاکستان میں انسانیت کی خدمت ہو سکے اور کرونا وائرس کی وبا پر ہم ایفیکٹولی قابو پا سکے. تیمور ٹالپور صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے خوشی اور فخر ہے کہ آج جہاں پر بہت سے لوگ اپنی سیاسی بنیاد پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہیں پر آج یونائٹڈ نیشنز کے ایریا ہیڈ جو پاکستان اور افغانستان کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے سراہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کام کو, خاص طور پہ ایڈز کے کنٹرول میں, اور انہیں کہا ہے کہ باقی صوبے اگر سندھ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس عالمی وبا کو بھی کنٹرول کرنے میں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو 50% ان کے لیڈران ہیں, ان میں سے 25% پیپلز پارٹی کے اور 25% نون لیگ کے لوٹے ہیں, اور باقی 50% آپ کے جانے پہچانے جوکر, چاہے وہ سعید مراد کی صورت میں ہو یا وہ فیصل واڈا کی صورت میں ہو یا کراچی کے سب سے بڑے لینڈ مافیا, لینڈ گریبر حلیم عادل شیخ جس سے بچہ بچہ واقف ہے, یا پھر آپ کے دوسرے کراچی کے نونہاد لیڈر خرم شیر زمان صاحب, جن کو مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ میں جب پہلی بار ممبر پروونشل اسمبلی بنا تھا تو ان سے میری بہت زیادہ ملاقات ہوتی تھی, اور میں سمجھتا تھا وہ شاید کامل شاہ صاحب کے یا تو رشتہ دار ہیں, بہت ہی قریبی عزیز ہیں. تو سی ایم ہاؤس میں ان سے ملاقات ہوتی تھی, بڑا عرصہ گزرا تو ہمارے ایم پی ایس کو شکایت ہو گئی, کسی کا پیٹ خراب, کسی کو الٹیاں, جب سی ایم ہاؤس میں ہم کھانا کھائیں تو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے, تو ہم بڑا وفاقیت بنا کے گئے. میں تب ایم پی اے تھا, امداد پتافی صاحب, فیاض بٹ صاحب, سکندر شورو صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں, ہمارے بھائی, ہم نے 8-10 لوگوں کا وفد بننے کا. سی ایم صاحب یہ جب ہم سی ایم ہاؤس میں کھانا کھاتے ہیں یہ ہم سارے بیمار ہو جاتی ہیں, کون سا کھانا ہے کون, پر پتہ چلا کہ ہمارا جو سندھ ہاؤس کا جو انچارج تھا جس کو یہ ٹھیکے ملتے تھے کھانے کے, اور جو یہ چاولوں کے اندر کنکر ملا تھا, ان کا نام خرم شیر زمان تھا. اور وہ پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی جب سی ایم صاحب نے ان کو بلا کے کہا بھی تم کیا کر رہے ہو, میرے ایم پی ایس تو سارے شکایت کر رہے ہیں. تو جو سندھ حکومت پہ تنقید کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام رشوت خوری کے بغیر نہیں ہوتا, تو میرے خیال سے اگر اس طرح ہے تو سب سے پہلا رشوت خور تو یہ خود تھا جس نے اپنی بنیادی وہیں سے ڈالی. اب یہ پیسے لیتا تھا یا دیتا تھا تو یہ خود ہی ایکسپلین کر سکتا ہے. اور جب مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ان پرانے کھانے کے ٹھوکوں پر انکوائری کروں گا, تو میرے کولیگس پہ آ کے پاس کیوں یہ خرم شیر زمان روئے تھے کہ اب سیاسی چیز کو آپ پرسنلی مت لیں اور اس قسم کی انکوائری نہ کریں. تو پہلی بات تو میں ریکویسٹ کروں گا خان صاحب کو کہ یہ 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں, 22 کروڑ عوام میں سے کوئی 22 اچھے بندے ڈھونڈ لیں جو آپ کے وفاق اور آپ کے سندھ میں حکومت کریں. ساتھ ساتھ میرے محترم شاہ محمد قریشی صاحب, جن کو میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت سی الیکشنیں ساتھ لڑی ہیں. جب پیپلز پارٹی میں تھے تو قریشی صاحب آ کے ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہماری مدد کرتے تھے, اور پچھلی 2 الیکشن انہوں نے میرے والد محترم کے خلاف لڑی. جب تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی سے بہتر پارٹی کوئی نہیں تھی, اور آج ان کو پیپلز پارٹی سے ہی لسانیت کی بو آتی ہے. تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. میں پہلے تو قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حلقے سے 2 بار الیکشن لڑے ہیں, پہلی بار 16,000 ووٹ
اور دوسری بار 60,000 ووٹ کی لیڈ سے آپ ہارے. تو مہربانی کر کے سب سے پہلے تو سندھ کے حالات دیکھنے کے لیے آپ سندھ میں آئیں. آپ نے عمر کوٹ میں الیکشن ہارنے کے بعد کتنی بار اپنے ووٹروں اپنی عوام سے آ کے آپ ملیں, ذرا آ کے ان سے ملیں, کیونکہ ان کے جو مرید ہیں, جو ان کے تابع دار ہیں, ان کے بھی کام پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور آج بھی وہ میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں, اور ہم فیئر اینڈ فری اس طرح اپنے لوگوں کے کام کرتے ہیں, اس طرح میں شامود قریشی صاحب کی جماعت کے لوگوں کے بھی کام کرتا ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کے مریدوں کو, ان کے خلیفوں یہاں پہ لا کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, جو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے گن گاتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت میں جب حالات اتنے خراب ہیں, جب ایک طرف سے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ آپ غلط بات اور غلط تنقید کر رہے ہیں اور حکومت سندھ کو سراہ رہے ہیں, اور دوسری طرف جب آپ کی اپنی وفاقی وزیر خرم شیر زمان اور حلیم عادل جیسے بیوقوفوں کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں, تو ان کو ابھی سے سمجھ جانا چاہیے کہ تھوڑے عقل کے ناخن استعمال کریں اور بیوقوفی کی انتہاؤں سے ذرا نیچے اتریں. شکریہ. سوال جواب سوال یہ ہے کہ کل خرم شیر زمان نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ 1 جولائی سے جو 3 بڑے اسپتال ہیں نا, جو جن کے اوپر آپ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں, تو وہ شاید وفاق واپس لے رہا ہے. انہوں نے کل دعویٰ کیا ہے کہ 1 جولائی سے یہ وفاق واپس لے لے گا سندھ حکومت کے پاس, اب یہ اسپتال نہیں رہیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو 5 کھرب روپے کا جو الزام لگایا جاتا ہے 12 سالوں کے اندر, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ باقاعدہ آپ کی میڈیا ٹرائل بھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا. وہ ٹوٹل حساب ہے نا, کھربوں کا حساب ہے, ہم اربوں کا نہیں مانگ رہے. اچھا, اگر خرم شیر زمان صاحب نے جو بات کی ہے اگر وہ درست ہے تو اللہ ہی خیر کرے ان 3 اداروں کا, اللہ ہی خیر کرے. بیکاز آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اتنے یو ٹرن لیتے ہیں کہ ان کا یو ٹرن جو ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ بن گیا, گول گول گھومتے رہتے ہیں. ان اداروں کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم کنٹرول سنبھال رہے ہیں, گورنر صاحب نے بھی کیا تھا, ان کی لوکل قیادت نے بھی کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیمپئن ہیں ان کو تھوڑا سا قانونی پروسیجر سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وفاقی حکومت کے نمائندے نہیں ہیں, یہ ڈسپیوٹ وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا ہے. اور وفاقی حکومت کا مطلب ہے وفاقی کابینہ, اور وفاقی کابینہ یہ فیصلہ آلریڈی کر چکی ہے کہ ان تینوں اسپتالوں کا کنٹرول, اس کی مینجمنٹ صوبائی سندھ کی حکومت کو دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, کیونکہ کوئی اور کام تو ہے نہیں, ہیں ویلے, تو دن بھر کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے, گھر سے تو باہر نکلنا ہے. تو پریس کانفرنس میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جس میں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. آپ ان کے ماضی کے بیانات اٹھا لیجئے, ماضی کے اگر آپ بیانات اٹھائیں گے تو اس میں سوال پوچھ لیجئے گا آپ ان سے کہ آپ نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ آپ جے پی ایم سی لے رہے ہیں, کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا آپ این آئی سی وی ڈی لے رہے ہیں, کیا ہوا؟ وفاق 70 کروڑ روپے خرچ کرتا تھا این آئی سی وی ڈی پہ, ہم 11 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں, لے لو, لیکن باتوں کی حد تک نہیں. دیکھیں یہ شو کرتا ہے ان کی منفی سوچ, یہ شو کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. اگر کوئی اچھا خیر خواہ آدمی ہوتا نا, وہ کہتا مراد علی شاہ صاحب ویل ڈن, عذرا پیچو صاحبہ ویل ڈن, بڑا اچھا کام کیا آپ نے این آئی سی وی ڈی میں. لیکن نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم لے رہے ہیں. ان کا کام تباہی کرنا ہے, تباہی کرنا ہے, تباہی کرنا ہے. جہاں تک کھربوں کا تعلق ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب کسی بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ سائیڈ ہوتی ہے, نان ڈیولپمنٹ سائیڈ ہوتی ہے. اگر تنخواہوں کو آپ ڈیولپمنٹ سائیڈ پر سمجھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں آپ ہمیشہ غلط زاویے پہ چلے جائیں گے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وفاقی بجٹ کھربوں کا ہے, کھربوں کا. کیا میں ان کو کہوں وہ کھرب کہاں خرچ ہو رہے ہیں, وہ کھرب خان صاحب اپنی جیب میں لے گئے؟ نہیں بھائی, ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. وفاقی حکومت صوبوں کو بھی پیسے ٹرانسفر کرتی ہے, قرضہ بھی پے کرتی ہے, ڈیفنس پہ بھی پیسے خرچ کرتی ہے, اور اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی چلاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا چونکہ کبھی پڑھائی لکھائی انہوں نے کی نہیں ہے, کاغذات کو دیکھا نہیں ہے, جو بجٹ بکس ہیں ان کو پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں کی, تو اس لیے انفارچونیٹلی ان کو نہیں پتا. اللہ کرے کہ کچھ چیزیں سیکھیں, یہ کوئی ہم سے ٹیوشن لے لے پیپلز پارٹی سے آ کے. تو میں سمجھتا ہوں تیمور ٹالپور صاحب ان کو اگر چاہیں تو ٹیوشن دے سکتے ہیں کہ بجٹ کی کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے, ورنہ ان کا حال بہت برا ہے. یہ کر کے آپ کے پاس آنا. یہ غلط تاثر ہے. میری دیکھیے ہیلتھ رپورٹر پہ نہ جائیں,
میں دیکھیں جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ تو پورے پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے. اب میں اگر آپ کو کہوں کہ ہمیں 205 ارب روپے NFC کی مد میں وفاق سے نہیں ملے, یہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے, میں آپ چاہیں گے میں تفصیلات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. تو ہمیں مالی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن ڈاکٹرز کے لیے تمام فیسلٹیشن سندھ حکومت نے ماضی میں بھی کیا, آج بھی کر رہی ہے. جو NICVD کا بجٹ ہے وہ ہر کوارٹر وائز ریلیز ہوتا ہے, وہ ریلیز ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہوگی بھی تو ریسٹ ایشورڈ وہ پرابلم ریزالو کی جائے گی. جی یہ کر کے مسترف آ رہا ہوں. یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت کے دو آدمی آپ پر زیادہ تنقید کرتے ہیں, ایک کوئی شہباز گیلے, دوسرا فراز ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اچھا یہ سوال پوچھتے ہوئے آپ خود شرمندہ ہو گئے. چھوڑیں اس کو. جی یہ لیڈیز فرسٹ. بتا رہے کہ ڈیوٹی کیا ہے, یہ وفاقی حکومت میں کیا ہے, اور جب بھی ان کو ٹی وی پہ دیکھو آپ پر تنقید. اچھا میں پتہ ہے میں اتنا بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کا کوئی وفاقی حکومت میں عہدہ نہیں ہے, تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو عہدہ مل جائے, کہ وہ بھی کوئی معاون خصوصی مشیر کچھ تعینات ہو جائیں. کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ کیسے وفاقی حکومت کی آگے ترجمانی کر سکتا ہے, کیسے اس کے حوالے سے بات کر سکتا ہے. تو بار بار جب میں یہ بات کرتا ہوں میں سوچتا ہوں شاید وزیر اعظم صاحب رحم کھا کے کوئی نوٹیفیکیشن نکال دیں, لیکن ابھی تک میری جو ان کے فیور میں سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی. یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اب کل جو ہم نے صوبے بھر میں, بلکہ صوبے بھر کیا پاکستان بھر میں جو میڈیا کے تھرو چیزیں دیکھی وہ بڑی خوفناک تھی. میں سمجھتا ہوں جس بڑے نمبر کے ساتھ لوگ باہر نکلیں وہ تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ طریقہ کار ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہ ریکویسٹ کی ہے شہریوں